الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ماذا تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم والترمذي وابو داود رحم اللہ الجميع۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری و باطنی عبادت، قولی و فعلی، انفرادی و اجتماعی، اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک، خالق، رازق اور معبود حقیقی ہے، جس نے دنیا بنائی عبادت کے لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی غرض کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری اور قوموں میں پیغمبروں کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے اپنی حدیثوں میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، قیامت سے پہلی بڑی بڑی نشانیاں یا اس سے قبل چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 7 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری مطابق 23 دسمبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں مختلف الیکٹرانک میڈیا پر یہ ایک پیارا سا سلسلہ پیش ہے جو موت سے جنت تک کے سفر پر مشتمل ہے۔ ایک کے بعد ایک درس میں ہم مراحل جو طے کرنے ہوں گے یا چیزیں جو ہوں گی دنیا میں یا مرنے کے بعد، اس کو ہم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں یا پچھلے درس میں
قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا۔ ہم نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں کو علماء کرام نے مختلف انداز سے تقسیم کیا ہے۔ بعض علماء نے چھوٹی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے کیا کہ چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ بعض علماء نے واقع ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 حصوں میں تقسیم کی، جو ہم نے پچھلی درس میں آپ کو بتایا تھا۔ پہلے قسم وہ نشانیاں جو واقع ہو چکی ہیں، دوبارہ نہیں ہوں گی۔ دوسری قسم وہ نشانیاں جو واقع تو ہو چکی ہیں یا ہوں گی اور وہ بڑھتی جائیں گی۔ تیسری قسم کی وہ بڑی بڑی نشانیاں جن میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے، آئیں گی آخر میں۔ پہلی قسم کی جو نشانیاں تھیں، یاد ہوگا آپ کو کہ واقع ہو کر ختم ہونا، جیسے پیارے وسلم کی بعثت، آپ کی وفات اور وہ آگ کا نکلنا وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں سے ایک آخری چیز باقی تھی اور وہ ہے جزیے کا ختم ہو جانا۔ جزیہ عربی لفظ ہے، اس کو آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں، جو کافروں پر رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں جو رہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک دعوت رہتی ہے، یا میں آپ کو مختصر سمجھا دوں۔ مسلمان ان کے سامنے ایمان کی توحید کی دعوت رکھتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ ان کے سامنے 3 آپشنز رہتے ہیں، یا تو آپ ایمان لے کر آئیں، اب ہمارے ملک میں آپ کو رہنا ہے تو آپ ایمان لے کر آئیں، یا آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا آپ جزیہ دیں۔ تو جزیہ لیا جاتا ہے، وہ جزیہ اس لیے وہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نان مسلم ہیں، ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان بھی ہمیں نہیں لا سکتے، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اور لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں چاہیے، ہم اسلام کے مخالف بھی نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب پر ہیں، آپ اپنے مذہب پر ہیں، ہم جزیہ دے کر رہیں گے۔ اس کو جزیہ بولا جاتا ہے۔ انگلش میں ٹیکس بولا جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں جو دنیا میں ٹیکس ہیں مختلف قسم کے، اس کو جزیہ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ ٹیکس کو لفظی ہٹا دیں، ہم لفظ جزیہ ہی کو سمجھائیں، یہ ہے جزیہ۔ لیکن لوگ دین علم کی کمی، فہم کی کمی، احادیث کا مطالعہ یا احادیث کو علماء سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے، یا علم علماء کی صحبت میں رہ کر نہیں حاصل کرنے کی وجہ سے، جزیے کو، جو آج کل کے مختلف قسم کے دنیا میں ٹیکس ہیں، کہیں انکم ٹیکس ہے، کہیں کچھ ٹیکس ہے، سب کو جزیہ 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 بولتے ہیں، اور اس سے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ مسلمانوں کو، اچھا، کافروں کے احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن میں۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، صرف مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں ان کے احکام ہیں کافروں کے، حدیثوں میں بھی ان کے احکام ہیں۔ مسلمان جو شرک کرتے ہیں ان پر تکفیر کا فتویٰ لگا کر ان کو مشرک اور کافر کہہ کر اسی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں جو قرآن میں کافروں کے احکام آئے ہیں، جبکہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، تو چیز کچھ ہوتی ہے، اس کو فٹ کہیں اور کیا جاتا ہے۔ ابھی قیامت کی نشانیوں کو دھواں آئے گا، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے آج کے درس میں، اس کو کسی نے جو ہے لا کر فٹ کر دیا پٹرول سے، کہ بھئی دنیا میں پہلے پٹرول نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ ایک بڑی نشانی آئے گی قیامت سے پہلے، اور وہ ہے دھواں۔ تو دھواں نکلے گا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آج پڑھیں گے، حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے وہ حدیث، 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ۔ تو پٹرول نہیں تھا دنیا میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو پٹرول آیا، تو اس کی وجہ سے گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے پیچھے سے، اس کو اس سے تفسیر کر دی۔ دجال کا ذکر حدیثوں میں جیسے کہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ ہم، تو اس کو کہا کہ یہ ٹی وی دجال ہے، کیونکہ گھر گھر فتنہ مچا چکا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اپنے عقل سے آپ تفسیر کرتے ہو، آپ اپنی رائے سے جو ہے آیتوں کی تفسیر کرتے ہو، یا اپنی رائے سے جو ہے حدیثوں کا مطلب نکالتے ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ ہم قرآن کو، کلام اللہ کو، یہ میں نے کافی بولا ہے انڈیا کے مختلف شہروں میں جہاں میرے پروگرام ہوئے ہیں، اور جدہ میں بھی، اور سعودی عرب کے جہاں جہاں شہروں میں میرے پروگرام ہے، یہ جملہ میں نے خاص طور سے بولا ہے۔ آپ کے سامنے بھی آج اس سلسلے میں ایک جملہ یہاں ذکر کرتا چلوں میں۔ ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم کتاب و سنت کے حاملین، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، ہم مسلمان کلام اللہ کو
مراد اللہ پر، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اور 2 مرتبہ بولوں گا میں، کیونکہ یہ بھی سنت ہے کہ بات کو اگر اہم ہو اور اس کو 2-3 مرتبہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ. کلام اللہ یعنی قرآن کو، مراد اللہ اللہ کی مراد پر، کلام اللہ کو جس میں دھواں کا ذکر ہے اور بھی نشانیوں کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں ہیں قرآن میں. کلام اللہ جو کہ قرآن پاک ہے، مراد اللہ جو اللہ کی مراد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، اور سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو کلام اللہ کو مراد اللہ پر، اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر ہم سمجھتے ہیں. اور یہی صحابہ کا منہج تھا. قرآن حدیث فہم سلف کہتے ہیں اس کو، منہج سلف. خالی قرآن حدیث نہیں کہ قرآن کو جیسے چاہے سمجھ لیا، حدیثوں کو جیسے چاہے سمجھ لیا، کچھ کا کچھ معنی لے لیا، جزیہ کا لفظ آیا تو دنیا کے بہت ساری چیزوں پر اس کو فٹ کر دیا. نہ، قرآن کو اللہ کی جو مراد ہے، جو ہم تک پہنچائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے، اس پر ہم سمجھتے ہیں کلام اللہ کو، تفسیر. اور حدیثوں کو بھی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد، کیونکہ وہ صاحب حدیث ہیں. جزیے کا ختم ہو جانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ عراق نے اپنے درہم کو اور اپنے قفیس کو جو وزن تھا ان کا منع کر دیا، اور شام نے بھی منع کر دیا، مصر نے بھی منع کر دیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس حدیث کا، اور تم لوٹ گئے وہاں پر جہاں تم تھے. تو اس حدیث کا مطلب جو اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کا دبدبہ ختم ہوگا، دشمن ان پر مسلط ہو جائیں گے. اور حال اس کا یہ ہوگا کہ جو پہلے جزیے دیتے تھے عراق میں، جو لوگ عراق میں، شام میں اور مصر میں جو نان مسلم رہتے تھے، جو دیتے تھے صحابہ کے دور میں، وہ دور ختم ہو جائے گا، ان کا غلبہ ہو جائے گا، وہ لوگ اس کو دینے سے منع کر دیں گے. اور مسلمان اجنبی کے جیسے جب شروع میں تھے، کم تھے، کوئی ان کے پاس زیادہ قوت نہیں تھی، نہ تعداد تھی، وہی حال ان کا ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو ہم نے پچھلے درس میں آخر میں روکا تھا. اس کے بعد دوسری قسم کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، یہ بہت ہیں اور سب کی دلیلیں موجود ہیں. وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم صرف سرسری طور پر ان کا ذکر کریں گے بغیر دلیلوں کو ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت وقت چلا جائے گا. البتہ جو بڑی نشانیاں ہیں، جو 10 اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ذکر کیا، جو میں نے پڑھی مسلم شریف کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اس کو ہم دلیلوں سے آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے. یہ بہت ہیں جو ظاہر ہو کر پھیلتی جا رہی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ مال کی فراوانی ہوگی، صدقے سے بے نیازی ہوگی، فتنے مختلف قسم کے ظاہر ہوں گے. شروع اسلام میں فتنے ظاہر ہوئے ہیں، بعد میں بھی فتنے ہوئے ہیں، چلتے آ رہے ہیں ابھی تک. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں، جمل، صفین کی جنگیں جو ہوئی ہیں، خوارج کا ظاہر ہونا، اور ایک بڑا فتنہ آیا تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ قرآن مخلوق ہے. جو قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں اس دور میں ایک فتنہ آیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ کا نہیں ہے، اس قسم کے بل. اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار جیسے مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور وہ ایک عورت وغیرہ، تو یہ بھی ظاہر ہوں گے. موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں یہ بھی ظاہر ہوتے رہتے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں. اب تک کتنے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں. تو یہ بھی قیامت کی وہ نشانیوں میں سے ہے جو ظاہر ہو کر پھیلتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے. کہیں کہیں سے اٹھتے ہیں، کبھی ایسٹ سے، ویسٹ سے، ادھر سے ادھر سے لوگ اٹھیں گے. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ہیں کس چیز کے؟ نبی ہونے کے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے امانتوں کا ضائع ہو جانا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائے گی. آپ دیکھیں آج امانتیں ضائع ہو گئی ہیں. آپ امانت رکھے جائیں، اس میں خیانت بہت ہوگی. اور اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے امانتوں کے ضائع ہونے کا کہ معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں سونپے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جس کو آپ کہیں نااہل. نااہل ہی بولتے ہیں، کرسی پر ان کو بٹھایا جائے گا جو نااہل ہوں گے،
جو اس کے اہل نہیں ہوں گے. معاملات یا باغ دوڑ جس کو کہتے ہیں اردو میں، ملک کی، شہر کی، قوم کی، قبیلے کی باغ دوڑ، یا ان کے معاملہ، یا ان کے جو سردار ہوں گے قبیلے کے، ایسے لوگوں کو بنایا جائے گا جو نااہل ہوں گے. تو نااہل لوگوں کو کرسیاں دی جائیں گی، نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے چابیاں دی جائیں گی معاملات کی. تو یہ بھی جو ہے تفسیر ہے اس کی جو اہل علم نے بیان کی ہے کہ امانتوں کا ضائع ہو جانا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی اور ایک نشانی جو ظاہر ہو کر پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، یقیناً سنا ہوگا آپ نے، علم کا ختم ہو کر جہالت کا ظاہر ہونا. علم ختم ہو جائے گا، جہالت ظاہر ہوگی. یہ جو ہے صحیحین کی روایتوں میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا. اچھا، علم ختم ہو جانا کیا مطلب ہے؟ علماء کی موت ہو جائے گی. علم ختم ہونے کا مطلب علماء کی موت. جیسا کہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، علم کو سینوں سے مٹا نہیں دیا جائے گا، کیونکہ علم سینوں میں ہوتا ہے. قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، ٹھیک ہے، دین کا علم. تو اللہ تعالیٰ ان سینوں کو، جن سینوں میں کتاب و سنت کا علم ہے، ان سینوں کو موت دے دے گا. مطلب وہ لوگ، یعنی اہل علم، حاملین علم، اہل العلم، علماء اکرام دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور جاہل زیادہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جو ہم اپنے دور میں جو دیکھیں، میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، پرانے تو بہت ہیں. ہم جس دور میں ہم نہیں تھے، ہم اپنی دور میں بات کریں کہ ہم لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب تھے. ٹھیک ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے دیکھا بھی ہے، درس میں بھی بیٹھے ہیں ان کے، جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھ چکا ہوں میں. تو یہ بڑے بڑے علماء جو ہم نے اپنے دور میں دیکھے ہیں چلے گئے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، چاہے وہ عرب کے بڑے بڑے علماء ہوں یا عجم کے، ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء فوت ہو رہے ہیں. ابھی اس کووڈ-19 میں آپ دیکھیے جو پچھلے کئی مہینوں سے معاملہ چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علماء کی موت ہو چکی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. کووڈ ہی میں نہیں بلکہ ایسی موت ان کی واقع ہو چکی ہے. تو یہ نشانی ہے، علماء دنیا سے ختم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہالت کا دور آیا، آپ دیکھیں گے اتنی جہالت، کتنے لوگ میں پکڑتے ہیں، کتنے. آپ یوٹیوب کھولیں، آپ جائیے یوٹیوب پہ لائیو آپ کو پروگرام بھی ہو رہا ہے، آپ یوٹیوب کھولیں، کوئی ایک ٹاپک لکھ دیں، دین کی ٹاپک، آپ کو جو چہرے نظر آئیں گے نا یوٹیوب پر، آپ کو ایک ٹاپک لکھیں، اسے قیامت کی نشانی لکھیں، لیکچر، آپ کو جو چہرے نظر آئیں گے اس پہ کتنے علماء ہیں؟ چند گنتی کے، باقی کے کون ہیں پھر؟ یہ کون کیوں بول رہے ہیں لوگ؟ جہالت بہت، یعنی جاہل آ گئے، جاہل فتوے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من بہت ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ظاہر ہو کر پھیلتی جائے گی وہ ہے زنا کا انتشار. زناکاری، بدکاری آپ جانتے ہیں، یہ بھی پھیل جائے گی. دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پھیل رہی ہے. کتنے ایسے ممالک دنیا میں آپ نے سنے ہوں گے جہاں باقاعدہ اس کا لائسنس دیا جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ کے لیے باقاعدہ اس کی اجازت ہے. بلکہ اجازت چھوڑیے، رکاوٹ چھوڑیے، دعوت دی جاتی ہے، آپ کو آفر کیا جاتا ہے آپ کو اس چیز کا، نعوذ باللہ من ذالک، بدکاری کا. تو یہ قیامت کی نشانی. اسی طریقے سے انتشار الربا، سود کا عام ہونا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے خالی یہ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، کافروں کی بات چھوڑیں، مشرکوں کی، کتنے مسلمان ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں. بس ایک سوال، سود، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا یا تو چھوڑو کھانا سود یا تو اعلان جنگ کرو. وعید ہے، دیکھیے الفاظ پر غور کیجیے، آیت پر غور کیجیے. چھوڑو یا تو سود کھانا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کیا ہے وہ؟ ربا کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے ہو ربا، سود کھانے کو، تو پھر اعلان جنگ کرو. کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ جس کے نام القوی، القادر، القدیر، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو. کتنے لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں. کیوں؟ پیسہ چاہیے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے. اب اچھی لائف چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، پیسے کی لالچ، پیسے کی ہوس، پیسے کی تڑپ سود میں مبتلا ہے. نام الگ الگ ہیں، سروس بولو، انٹرسٹ نہیں ہے بولو، خوش کرنے کے لیے ٹیبل کے نیچے سے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا نام لیا جاتا. ناموں پہ چھوڑیں. سود کی شریعت نے تعریف بیان کی ہے کہ سود کیا چیز ہے. اور صرف پیسوں پہ نہیں ہوتا ہے سود، والوں سمجھتے صرف پیسوں پہ، کھجور میں بھی سود ہو سکتا ہے. سود کی کئی شکلیں ہیں.
سونے پر بھی سود ہوتا ہے، چاندی پر بھی سود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 5 تولے دیے، آپ نے مجھے 6 تولے سونا دیا، یہ سود ہے۔ پیسے نے کہاں دیا؟ آپ پیسے نہیں دیے نا، آپ نے گولڈ دیا، میں نے گولڈ لیا، میں نے 5 تولے دیے، آپ نے 6 تولے دیے، بس سود ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں اور آج دیکھیے پھیلتا جا رہا ہے۔ باقاعدہ جو ہے اس کی دعوتیں دی جاتی ہیں سود کی، کہ آپ سود لیجئے، ہم آپ کو انکم یا آپ کو اتنا زیادہ دیں گے، یہ دیں گے۔ اس کے نام الگ الگ ہیں، انگلش میں بھی نام الگ الگ ہیں، اردو میں بھی نام الگ الگ ہیں، لیکن سود ہے وہ بہرحال۔ اسی طریقے سے گانے بجانے کا عام ہو جانا، یہ بھی جو ہے قیامت کی ایک نشانی میں۔ آپ دیکھیے جگہ جگہ گانے بجانے۔ پہلے جب واٹس اپ نہیں تھا نا، کتنے سال پہلے بھائی خان صاحب واٹس اپ کا ہوا ہے؟ 2 سال 8 سال ہو گئے واٹس اپ کو۔ 8 سال پہلے واٹس اپ نہیں تھا تو مسجدیں بھی جو ہے اس سے محفوظ تھیں۔ جب فون آ گئے یا واٹس اپ زیادہ آ گیا، بہرحال یہ فیس بک وغیرہ چیزیں پھیل گئیں، مسجدوں میں بھی گانے بج رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی مسجد میں اتنی کوفت ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے اس سے کہ آدمی موبائل لے کر آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس کو کال آتی ہے تو اس کال میں گانا بج رہا ہے، گانا بج رہا ہے کال میں، بیگم شوہر کو فون کر رہی ہیں، گانا بج رہا ہے، بھائی بھائی کو فون کر رہا ہے، گانا بج رہا ہے مسجدوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نشانی کا یہ مطلب ہے کہ مسجدوں میں گانے بجانے ہم نہیں، یہ عام ہے، یہ چیز یہ جو ظاہر ہو کے پھیلتی جائے گی۔ اسی طریقے سے شراب پینے کی کثرت ہوگی، شراب کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ شراب آپ ہوٹل میں شراب، گاڑی میں شراب، ادھر شراب، وہاں شراب، آپ پلین میں جائیے آپ کو شراب پیا جاتا ہے، آپ کو شراب پیش کیا جاتا ہے۔ اور پارٹیز میں جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک سمجھا کہ یہ پارٹیز کی جو ہے ایک ڈیفالٹ چیز ہے، بولتے ہیں بھائی پارٹی ہے تو پینا تو پڑے گا، آپ نہ پئیں لیکن پارٹی میں یہ چیز ضروری ہے، پینا، ڈرنک پارٹیز میں۔ تو اس کو پارٹی کی ایک اہم، پارٹی کا ایک فنکشن کا یا پارٹی کا ایک گیٹ ٹوگیدر کا ایک اہم حصہ بنا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ شراب پی جا رہی ہے، نام اس کے الگ الگ ہیں، یہ بھی کہنا اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں۔ بیئر شراب نہیں ہے، وسکی شراب ہے، کس نے کہا؟ جو زیادہ پینے سے نشہ کرے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، وہاں اسکر کثیر فقلیل حرام، حدیث میں موجود ہے۔ جو زیادہ پینے سے نشہ آئے اس کا 1 گھونٹ پینا بھی حرام ہے، وہ اسکار ہے، اس میں نشہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، شراب ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک اور ایک نشانی جو ظاہر ہو کے پھیلتی جا رہی ہے، ننگے پاؤں ننگے بدن بکریوں کو چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں عیش کریں گے۔ آپ دیکھیں چرواہے جن کے پاس پیسے نہیں تھے، تھیلے بھر بھر کر پیسے لے کر آئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، زمینیں ان کی پڑی ہوئی تھیں، چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، ایسی قیمت ان کے پاس آ گئی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی کہ بڑی بڑی عمارتوں کے آج مالک ہو چکے ہیں۔ چلیے اسی طریقے سے ایک اور ایک نشانی بچوں کی، خاص طور سے بچیوں کی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، جو کہ وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا جو حدیث میں آیا، پڑھا ہوگا آپ نے، کہ لونڈی اپنی مالک کو پیدا کرے گی، لفظ کا ترجمہ یہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب جو ہے بچے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نافرمانی بہت کریں گے، اور لڑکا اپنی ماں کے ساتھ یا لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ کرے گی جیسے سردار اپنے لونڈے یا اپنے غلام کے ساتھ یا لونڈی کے ساتھ رویہ کرتا ہے، برتاؤ کرتا ہے، یعنی گالی دینا، ذلت یا اچھے انداز سے بات نہیں کرنا۔ تو یہ آپ دیکھیے بچوں میں جو ہے بدتمیزی، بد اخلاقی عام ہو چکے، ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر، ان کا ٹون جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیے کیسے جو ہے کس ٹون میں بچے بات کرتے ہیں۔ یہ بہرحال تربیت۔ اسی طریقے سے قتل کا عام ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل کیا جا رہا ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ایک فون پر جو ہے آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی سی چیز کے لیے غصہ ہے تو قتل کیا۔ ابھی حال میں جو ہے وہ نظام آباد کا ایک واقعہ دیکھا نا، کسی نے گن نکالی اور ٹھک ٹک 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 مار دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہرحال قتل کیے جاتے ہیں، یہ بھی نشانی۔ اسی طریقے سے زلزلوں کی کثرت، کتنے آپ جو ہے سال بھر میں زلزلے یا مہینے میں ایک مرتبہ ضرور سنتے ہیں کہ فلاں مقام پہ فلاں ملک میں جو ہے زلزلے ہوئے۔ اسی طریقے سے زمین پھٹ کر لوگوں کا زمین میں چلے جانا یا چیزوں کا خسف جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے ظہور الکاسیات العاریات، ننگے بدن یا ایسے کپڑے جو پہن کر بھی عورت ننگی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، ننگی عورتیں آپ کو زیادہ نظر آنے لگیں گی، یا ننگی عورتوں کا ظاہر ہو جانا۔ ننگی عورت کا مطلب میں بتا دوں، آپ بولیں گے بھائی کہاں ہے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ننگی عورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل برہنہ وہ آ جائے،
विदाउट कपड़े। हदीस का वो मतलब नहीं है जो जिस हदीस से दलील देकर अहले इल्म ने इसको जिक्र किया है, उस हदीस में क्या है, कपड़ा पहनकर भी नंगी। तो कपड़ा पहनकर नंगी कैसे होंगी? बारीक कपड़ा पहनेंगे, बदन अंदर का जो ज़ाहिर आएगा। फंक्शंस में देखिए औरतें, अल्लाह से डरने वाली औरतें शर्माती हैं और हया करती हैं कि ऐसी औरतें कपड़े पहन कर आती हैं, ब्लाउज़ पहना है लेकिन सब नज़र आ रहा है, साड़ी पहनी है सब नज़र आ रहा है, शलवार कमीज़ पहनी है लेकिन उनके जिस्म के आज़ा ज़ाहिर हो रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि ये बहुत बड़ी बेहयाई, इसमें कोई शक नहीं, हया जो है औरत का एक औरत की जीनत है। तो ये मतलब है कपड़ा पहन कर भी नंगे होना, मतलब बारीक या टाइट कपड़े पहनना, ये मतलब है इसका। इसी तरीके से मोमिन के ख्वाब का सच्चा होना, मोमिन ख्वाब देखेगा और वो हकीकत में उसको नज़र आएगा। मोमिन जो सच्चे मोमिन है वो ख्वाब देखेंगे और वो ख्वाब उनके सच होते नज़र आएंगे, ये भी क़यामत की निशानी में से। इसी तरीके से झूठी गवाहियाँ और हक़ को छुपाना, ये भी आम हो जाएगा। कितनी झूठी गवाही कोर्टों में काजियों के पास दी जाती है, चाहे वो तलाक़ के मामले हों, खुला के मामले हों या ज़मीन जायदाद के विरासत के मसले हों। झूठी गवाहियाँ आम हो चुकी हैं, दुनियावी गर्ज के लिए झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं और हक़ को या सच्चाई को छुपाया जाता है। इसी तरीके से लड़कियों का ज़्यादा पैदा होना, दुनिया में बच्चियाँ ज़्यादा पैदा होना, ये भी निशानी आप जानते हैं। आप अगर चेक करें, आप कितने मुसलमानों को जानते हैं? 100, उनको चेक करें 100 में कितने बच्चे हैं। 100 मुसलमानों को आप जानते हैं ना, 100 में कि उनके घर में देखिए बेटे कम होंगे बेटियाँ ज़्यादा होंगे, बेटे कम, औरतों की कसरत, तो बेटियाँ ज़्यादा पैदा होंगी, एक निशानी। इसी तरीके से अरब की सरजमीन जो है, अरब की सरजमीन लहलहाएगी, हरी भरी हो जाएगी और नहरें जारी होंगी, ये भी निशानी है। इसी तरीके से जबल फुरात से एक पहाड़ सोने का जो है वो ज़ाहिर होगा, जबल फुरात पर एक सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। और जानवर जो है इंसानों से बात करेंगे और रूम की कसरत होगी। बहरहाल इसमें से बात चीज़ें नहीं हुई जैसे जानवर बात करना वगैरह। रोम ये लोग ज़्यादा होंगे और मुसलमानों से उनकी जंगें भी बहुत होंगी। ये और इस जैसी और भी बहुत सारी निशानियां हैं जो उन निशानियों में से हैं जो ज़ाहिर होकर फैलती जाएंगी, जिसका ज़िक्र अहादीस मुबारका में किया गया है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क़यामत की बड़ी बड़ी वो निशानियां जिसका ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में किया है, जो सही मुस्लिम की और सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हुदैफा बिन उसैद अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से। ये वो निशानियां हैं जो अभी मैं बयान करने जा रहा हूं, जो बड़ी निशानियां हैं। इसको कहते हैं उलमा बड़ी निशानियां, जो ज़ाहिर नहीं हुई अभी, इनमें से कोई भी ज़ाहिर नहीं हुई है। वाक़या ये है, हुदैफा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम बैठ कर क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे, हम बैठ कर मजलिस में क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे कि अचानक प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने हमसे सवाल किया, मादा तदाकरून, किसका ज़िक्र कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। यहाँ एक सवाल, नबी सल्लल्लाहु ने क्यों पूछा, आपको गैब का इल्म नहीं है? बाज़ मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु को गैब का इल्म नहीं। गैब का इल्म होता तो आप वहीं करीब में आप थे, सहाबा बैठे हुए हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, एक टॉपिक पर डिस्कस हो रहा है और आपने स्वयं को नहीं मालूम, इसका मतलब गैब नहीं मालूम है, यही सच है। तो उन्होंने कहा, सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम अल्लाह क़यामत को याद कर रहे हैं, क़यामत का तज़किरा हो रहा है। तो क़यामत का ज़िक्र करते थे सहाबा, इसका मतलब आप में, खैर ये तो प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें आगे बात कि आप आपके ख़ानदान वालों, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर कभी क़यामत का ज़िक्र करते हैं, मौत, क़यामत, आखिरत, या खाली दुनिया की बातें? चेक कीजिए, ये लोग क़यामत को याद करते थे। तो इंसान क़यामत को याद ही नहीं करता, वो क़यामत के दिन के लिए तैयारी करेगा? जिसको मौत ही याद ना हो, वो मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करेगा? क्वेश्चन है, जवाबात आपके पास है, अपने आप से सवाल करें। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लन तक़ूम, तुम जिस क़यामत का ज़िक्र कर रहे हो वो हरगिज़ उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक उससे पहले तुम 10 निशानियों को ना देख लो। 10 निशानियाँ, 10 आयात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका ज़िक्र किया, धुआं 1, दज्जाल 2, जानवर, ज़मीन का जानवर 3, सूरज का मगरिब से तुलू होना 4, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उतरना 5, याजूज माजूज 6, 3 ज़लज़ले, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक जज़ीरे अरब में। कितने हो गए? धुआं 1, दज्जाल 2, जानवर 3, सूरज का तुलू होना मगरिब से 4, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का उतरना 5,
اور یہ 3 زلزلے، 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 7 8 ہو گئے، 8 ہو گئے نہیں 9 ہو گئے، یاجوج ماجوج بھول گئے ہم. پھر سے ایک مرتبہ دیکھیے الدخان تاکہ یاد بھی رہے آپ کو، دھواں، دجال، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا 4، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا 5، یاجوج ماجوج 6 اور 3 زلزلے 6 اور 3 9، اور آخر میں 10ویں نشانی یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی. اس حدیث کو امام مسلم، یہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک ان کو نہ دیکھ لو تم اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی. اور اہل علم کہتے ہیں کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بعض علماء نے اس کی ترتیب ذکر کی ہے، بعض نے پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. اہل علم کہتے ہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، ایک آ جائے 10 میں سے تو پھر اس کے بعد اب کون پہلے آئے گی نشانی کون بعد میں آئے گی اس کی تحدید کرنا مشکل ہے، لیکن یہ جو ہے ظاہر ہوں گی، یہ ظاہر ہوں گی نشانیاں. اس میں آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک دجال، الگ الگ جو ہے دجال کا نکلنا، ٹھیک ہے، بغیر ترتیب کے بتا رہے ہیں. تو دجال ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے جو ظاہر ہوگا. اس کے بارے میں بہت باتیں، اگر ہم ایک ایک نشانی کو بیان کرتے چلیں تو ہمارے پاس جو پروگرام چل رہا ہے تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں جنت تک پہنچنا ہے نا انشاءاللہ، ہمارا سفر جنت تک ہے انشاءاللہ. ایک ایک نشانی کی تفصیل اگر ذکر کر دوں میں آپ کو تو یہ 10 کے لیے 10 ہفتے چاہیے، یعنی 10 پروگرام ہو گئے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت سارے مراحل ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم سرسری طور پر اس کو ذکر کر دیں. دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے دجال ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، اور دجال ایک انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ ہوگا، اور وہ جکڑا ہوا ہے ایک جزیرے میں. میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا میں، اور ان تمام کی دلیلیں موجود ہیں، اہل علم کے اقوال موجود ہیں، آپ صرف سنتے چلیں، کیونکہ یہ باتیں میں جو بتانے جا رہا ہوں سب کی دلیلیں موجود ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں، صرف جلدی جلدی میں آپ کو ذکر کروں گا وقت کا خیال کرتے ہوئے. دجال ایک انسان ہے جکڑا ہوا ایک جزیرے میں. تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مدینہ میں خبر دی، اور نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو سن کر خوش بھی ہوئے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا دجال کے بارے میں، اور آنکھوں دیکھا حال انہوں نے بھی آ کے بیان کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جکڑا ہوا ہے، انسان ہے، وہ کافارا اس پر لکھا ہوگا، اور ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، سپاٹ کہیں یا سیدھا سا ہوگا، اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھلی، انگور جیسے دیکھیں نا آپ نے انگور موٹا کیسے ہوتا ہے، ایسی آنکھ اس کی ہوگی. ٹھیک ہے، ہر مومن پڑھے گا. بہت بڑا فتنہ ہوگا، وہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، اور آسمان کو آرڈر دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو آرڈر دے گا، یہ فتنہ ہوگا. زمین کو آرڈر دے گا تو زمین خزانے نکلے، خزانے اس کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو پکڑ کے مارے گا. آدمی کو لوگوں کے پاس جائے گا، اچھا اس کا دعویٰ کیا ہوگا کہ میں رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو کافر ایمان لائیں گے، مومن پہچان لیں گے، کیونکہ انہوں نے حدیثیں پڑھی تھی، انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا تھا. تو لوگوں کو پکڑے گا، انسان کو جو کہے گا ایمان لاؤ، نہیں لاتے ہو ایمان، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو ایمان لاؤ گے؟ وہ بولے گا اچھا میرے ماں باپ تو مر چکے، فوت ہو چکے. تو ایک شیطان کو اس آدمی کے باپ کی شکل میں ظاہر کرے گا، اور ایک شیطان عورت کو اس کی ماں کی شکل میں ظاہر کرے گا. وہ بولیں گے بیٹے یہ دجال، یہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لاؤ. شیطان، فتنہ کتنا خطرناک ہے سوچیے آپ. تو وہ دیکھے گا یہ تو میرے ابا بول رہے ہیں، یہ تو امی بول رہی ہیں مجھے کہ ایمان لاؤ. ہاں میں ایمان لے آیا، ایمان لے کر آئے گا. ایک نوجوان کا بھی واقعہ ہے، اس کو پکڑے گا، وہ بولے گا نہیں تو دجال ہے، ہمارے مسلم جس کے بارے میں ڈرا ہے، وہ بولے گا اگر میں تجھ کو مار دوں پھر زندہ کر دوں تو تب بھی نہیں مانوں گا. لوگوں نے کہا دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، میں رب نہیں ہوں. قتل کرے گا اس کو، پھر زندہ کرے گا، تو وہ کہے گا اب میرا ایمان اور بڑھ گیا، وہ مومن کہے گا. ایسے بہت، بہرحال بہت بڑا خطرناک قسم کا یہ فتنہ ہوگا دجال جو دعوت دے گا، اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال تفصیل نہیں ہے ہمارے پاس. تو ایمان جو لائیں گے وہ جو ہے کافر لوگ ہوں گے، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کو فالو کریں گے، اور یہودی اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں. اب اس کو لے کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں ٹائم نہیں بتا. آنکھ کے جیسی جو بھی نظر آپ کو بولو، یہ دیکھو آنکھ نہیں دکھ رہی کیا، دیکھو اب میں بتانے سے تھوڑا بتا، یہ دیکھو آنکھ نہیں دکھ رہی آپ کو، یہ ہاتھ، بولا ارے ہاں
شیخ یاسر بول رہے ہیں آنکھ کے جیسا دکھ رہا. اب آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا؟ امیجنیشن آنکھ نظر آئے گی. اب ہر وہ چیز جہاں آنکھ نظر آئے گی یہ دجال کی نشانی, یہ لوگ بھی دجال کے لوگ ہیں, یہ بھی دجال کے لوگ ہیں, یہ بھی لوگ. بیکار کی بات ہے. میں نے کہا وہ شروع میں نے مثال دی نا دھوئیں کو بتا کر, تو ویسے ہی جو ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہے بھائی, ہر چیز دجال نہیں ہے, اور دجال آ گیا ہے, ظاہر ہو چکا ہے. بیکار بہت ساری باتیں. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں حاصل کیا جاتا ہے, گوگل سے جو ہے لیتے ہیں, جو ڈالو یہودیوں کی چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ہیں, اور اس سلسلے میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایز اے امتی, ناٹ ایز اے نبی, ایز اے امتی اتریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نہ ان کا قتل ہوا ہے, نہ ان کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شبیہ کو رکھ دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے, ابھی ان کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. قیامت سے پہلے وہ اتریں گے. ڈومیسکس کہتے ہیں نا شہر, وہاں تقریباً شاید عصر کا وقت ہوگا, شام کے وقت وہ اتریں گے, اور ایسے جیسے نہا کر انسان نکلتا ہے, ان کے بالوں سے پسینہ ان کے بالوں سے پانی ایسے ٹپکے گا جیسے موتیاں گرتی ہیں. 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے, اور اس وقت نماز کا وقت ہوگا, تو مسلمان آپ پڑھاؤ, تو ان کی اتباع میں نماز پڑھیں گے. بہرحال اس کے بعد جو ہے دجال کو تلاش کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, صلیب کو ختم کر دیں گے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں. اور خنزیر کو بھی ختم کر دیں گے, اور امن ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ باب لد فلسطین کے پاس جو ہے دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے, اور دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. باب لد کے پاس, جی ہاں, باب لد کے پاس ہوں گے, اور شریعت قرآن کی جو ان کا جو دین تھا اس کے حساب سے نہیں چلیں گے وہ, جیسے میں نے بتا دیا, شریعت اسلامیہ کو فالو کریں گے, شریعت اسلامیہ. ٹھیک ہے, چلیے. اور مال کی فراوانی بھی اس وقت بہت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, اور اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا, اور ایک سجدہ اس زمانے میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اور وہ کتنی مدت رہیں گے اس کے بارے میں حدیث میں 40 کا ذکر آیا ہے. 40 سال 40 مہینے اللہ عالم وہ رہیں گے, اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی, اور ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے. یہ جو ہے ابھی جو میں نے بات بتائی, یہ جو ہے حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے, جو میں نے کہا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے مسلمان ان کی, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا, بہت بڑی نشانی ہے. یہ نکلیں گے. اچھا, یہ کب نکلیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے. تو آپ کو میں اس لیے ترتیب سے بتا رہا ہوں, ترتیب مطلب آگے, کہ یہ چیزیں ایک وقت ہوں گی جیسے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دجال آئے گا, عیسیٰ قتل کریں گے نا, تو اس کا مطلب وہ ایک ہی پیریڈ ہوگا. اچھا, یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے. یہ کیسے پتا؟ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس حدیث سے یہ پتا کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ثم یاتی عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, وہی نازل کرے گا اللہ تعالیٰ. بہرحال شارٹ کرتے ہوئے بتا دوں, اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ, اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور کہے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو پیدا کیا ہے, کوئی ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے, تو تم میرے نیک بندوں کو, جو ایمان والے بندے, ان کو لے کر جو ہے پہاڑ پر مومن بندوں کو لے کر پہنچ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا. گول گول آنکھیں ہوں گے, چائنا نہیں ہے وہاں, دے آر ناٹ چائنیز, دے آر ناٹ جاپانیز. ہلو, یہ بھی یہاں پھیلے ہوئے ان کی چیزیں بھی, تو یہ نہیں ہے. بہرحال وہ اونچی چیز ایسے جیسے اونچائی سے پانی کیسے گرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اگر فلسطین پہ بھی دیکھا تو اوپر سے آ گیا تھا پانی. بہرحال تو وہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں ہے. بہرحال بہت باتیں ہیں اس سلسلے میں. بہرحال آئیں گے, فتنہ پھیلائیں گے. میوٹ ہوگا میرا, چل رہا ہے. تو اتنا فتنہ پھیلائیں گے, زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دیں گے ان سے لڑنے کی. تو عیسیٰ علیہ السلام صحابہ نہیں, اس زمانے کے اپنے مومنین لوگوں کو لے کر جو ہے, مومن لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر پہنچ جائیں گے, تاکہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہیں. وہ ماریں گے, چلو آسمان میں ماریں گے, تیر پھینکیں گے, آسمان میں ماریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس تیر کو جو ہے خون جیسے لگا ہوا رہتا ہے, ایسا لگا رہا ہے
عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک وہ کیا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، بہرحال ایک پرندہ بھیجے گا، پرندہ، وہ پرندے جو ہے ان کے یہاں گردنوں کے پاس آ کر جو ہے ان کو ہلاک کر دیں گے، پڑے ہوئے رہیں گے۔ اب جب ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے کیا بولتے ہیں مردے، ان کی لاشیں لگے گی، عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسی بارش برسائے گا جس بارش سے وہ اس کا پورا صفایا اور زمین کو بالکل جو ہے پاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اترنے کا حکم ہوگا، وہ وہاں آئیں گے۔ تو اس قسم کا ذکر جو ہے حدیثوں میں موجود ہے۔ وقت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں جو آپ نے سنی ہیں۔ ہم نے کتنے بتایا ابھی؟ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام، یا جو 3 ہی میں نے بتایا، باقی کی 7 اور انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے کیونکہ یہ ضروری ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ وہ 7 نشانیوں کو بتا کر ختم کر دیں گے، اس کے بعد سلسلہ آگے جائے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ ایک چیز آپ کو سکتا ہے میں کیوں اٹینڈ کروں یہ سلسلے کو، ایک ہو رہا ہے یہ کورس کہیں آپ، ایک سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ موت سے جنت تک کا سفر، اس کا اصل مقصد یہ ہے، یہ تمام باتوں کے دیکھیں قیامت واقع ہونے والی ہے، اس سے پہلے نشانیاں، اس سے پہلے جو چیزیں ہم نے پتہ موت ہوگی پڑھ لیا، اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں، نشانیاں اس لیے کہ یہ سب ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، سب ہم تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہو سکتا ہے یہ پورا سلسلہ ختم ہونے تک میں اور کے بعد کی زندگی کے لیے ہم جنت میں اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے، جنت کے مستحق بننے کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے، عمل زیادہ کیجئے، اور صبح شام توبہ استغفار کیجئے تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت کا مستحق بنا دے، دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور ایمان اور عمل پر خاتمہ ہمارا ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کی نشانیاں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کریں۔ دھواں سے ہم شروع کریں گے کہ دھواں کیا ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔